مثلا یہ گھڑی ہے، یہ میں نے نقدوں پر خریدی ہے، مثال کے طور پر میں نے 20,000 کی لی، میری ذاتی چیز ہے۔ اب ایک بندہ مجھ سے اگر نقدوں پہ لے گا تو ظاہر ہے اگر میں نے نئی 20 کی لی ہے میں اس کو 15 پہ دے دوں گا، 14 پہ دے دوں گا۔ لیکن ایک آدمی مجھ سے یہ گھڑی 1 سال کے ٹائم پہ لے رہا ہے کہ میں آپ کو 1 سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دوں گا، مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ گھڑی 20,000 کی ہے میں 25,000 میں بیچوں، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ میں اس بندے کو بتاؤں گا بھائی یہ گھڑی اگر آپ نقد کی لیں گے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، مثلا 20,000، لیکن اگر آپ یہ قسطوں پہ لیں گے 1 سال میں قسطیں پوری کریں گے تو یہ 25,000 کی ہوگی، 2 سال میں پوری کریں گے تو یہ 30,000 کی ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اس کو نقد قیمت اور قسطوں پر جو قیمت میں اضافہ ہوگا وہ اس کو بتاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پھر یہ قسطوں کی تعیین ضروری ہے کہ بھئی آپ ہر مہینے میں کس تاریخ سے کس تاریخ تک کتنی قسط مجھے ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ خیر ہے جی ایسی تے پراواں آپس میں دوست ہیں، ہم تو دوست ہیں، بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس جس طرح آپ کے پاس ہوتے جائیں مجھے قسط دیتے جائیں، یہ غلط ہے۔ قسطوں کی تعیین ضروری ہے، ہر مہینے میں یا ہر 15 دنوں کے بعد یا ہر ہفتے میں، بعض دکاندار ہفتوں میں دیتے ہیں قسطیں، آپ مجھے قسط کب کس تاریخ سے کس تاریخ تک کتنی دیں گے یہ تعیین ضروری ہے۔ اور تیسری سب سے اہم شرط، اگر خدا نخواستہ قسط شارٹ ہو جائے، میری چیز ہے میں نے بیچی ہے، میں کسی بھی صورت میں جرمانہ نہیں وصول کر سکتا۔ مارکیٹ میں جو لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں نا، پہلی 2 شرطیں تو ہوتی ہیں۔ ہر قسطوں والا کا آدمی جو ہوتا ہے نا، قسطوں کا کاروبار کرنے والا، وہ کہتے ہیں جی بالکل، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ نقد کیش پہ آپ لیں گے تو یہ قیمت ہوگی، قسطوں میں لیں گے ہمارا رول مقرر ہے، رول کہ اگر آپ جو سب سے پہلے وہ جو کچھ پیسے جمع کرتے ہیں نا نقد کیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایڈوانس تو نہ ہوا نا، ڈاؤن پیمنٹ۔ جو ڈاؤن پیمنٹ آپ دیں گے وہ کتنی ہوگی، پھر قسطیں آپ کتنی مدت میں پوری کریں گے؟ کہتے ہیں ہمارے شو روموں میں رول لکھا ہوا ہے، ہم نے جی باقاعدہ لکھ کے لگایا ہے، ڈاؤن پیمنٹ اتنا ہو اور قسطیں اتنے مہینوں میں ختم ہوں گی تو قیمت یہ ہوگی۔ موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں ڈاؤن پیمنٹ اتنی ہو، ذرا بڑھ جائے، اور قسطیں اتنے مہینوں میں ختم ہو تو پھر اتنی قیمت ہوگی، یہ بھی ہے۔ دوسری بات، قسطوں کی تعیین بھی ظاہر ہے، وہ تو ہم باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہر مہینے میں 1 سے 5 تک قسط کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ یہ دونوں باتیں، لیکن تیسری بات میں لوگ گڑبڑیشن کرتے ہیں، ایک قسط شارٹ ہو جائے تو جرمانہ لگا دیتے ہیں، یہ جرمانہ سود ہے۔ اب کئی شو روم والے پوچھتے ہیں جی ہم کیا کریں؟ بھئی آپ یہ کرو، آپ اس سے وہ چیز ضبط کرو، آپ اس سے گاڑی پکڑ لو، موٹر سائیکل، رول بنا دو کہ اگر قسط شارٹ ہو گئی تو ہم اپنی چیز واپس لیں گے، آپ کے پاس کاغذات موجود ہے، آپ کاغذات روک لو، ہم کاغذات نہیں دیں گے آپ کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یا آپ نے اگر ضامن پکڑے ہوئے، ضامن ضمانتی، اور ان ضمانتیوں سے آپ نے باقاعدہ رسید لی ہے، یعنی بینک رسید لی ہے، تو آپ ان ضمانتیوں کو پکڑو، باقی کوئی اور طریقہ اختیار کرو، لیکن آپ جرمانہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ ایک جائز کاروبار ہے، سمجھ آ گئی آپ کو نا؟ لیکن مارکیٹوں میں لوگ نے اس جائز کاروبار کو ناجائز کیسے بنایا؟ ایک خطرناک کھیل جو پوری دنیا میں، یا پوری دنیا نہ صحیح پاکستان میں اور پھر خاص طور پر ہمارے ٹیکسلے میں بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثلا یہ اویس بھائی ہے، میں کوئی چیز لے رہا ہوں، میں دکاندار ہوں، مجھے کپڑا چاہیے، کپڑا مجھے کتنا چاہیے؟ 10 لاکھ روپے کا، میرے پاس 1 روپے نہیں ہے۔ میں اویس بھائی سے کہتا ہوں جی کہ میں نے کپڑا خریدنا ہے لاہور مارکیٹ سے، 10 لاکھ کا مجھے کپڑا چاہیے، تو آپ میرے ساتھ جائیں، آپ کپڑا خرید کے مجھے دیں، میں آپ کو پھر اس میں اتنا آپ کو نفع دوں گا۔ تو اب میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں مارکیٹ میں، چیز میں پسند کرتا ہوں، کپڑا میں پسند کرتا ہوں، کوالٹی میں چیک کرتا ہوں، آگے ان کے ساتھ جو قیمت لگانی ہوتی ہے وہ میں لگاتا ہوں، ظاہر ہے چیز میں نے لانی ہے، دکان میری ہے، کاروبار میں سمجھتا ہوں، ان کا کاروبار یہ ہے ہی نہیں۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں جی آپ 10 لاکھ دے دیں، یہ وہاں 10 لاکھ دے دیتے ہیں، میں پھر آ کے وہ 10 لاکھ روپے ان کو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا ہوں، 10 کے بجائے 12 لاکھ پورے کر کے دیتا ہوں۔ یہ خالصتاً سود ہے۔ کیوں؟ ان کو جو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں اور میری جگہ پر یہ پیسے دیتے ہیں وہاں دکانداروں کو، اس کا مطلب یہ انہوں نے مجھے قرض دیا۔ غور سے سن لے ذرا، انہوں نے مجھے قرض دیے پیسے، یہ تو انہوں نے تو کوئی چیز خریدی نہیں، انہوں نے بازار سے کوئی چیز خریدی نہیں، انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا، انہوں نے کوئی لین دین نہیں کیا، انہوں نے میری جگہ پر پیسے دیے، جو میں نے دینے تھے وہ انہوں نے دیے۔ تو انہوں نے مجھے 10 لاکھ قرض دیے اور میں نے پھر ان کو وہ 10 لاکھ روپے جب واپس کیے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ 12 لاکھ دیے، تو میں نے ان کو قرض میں 2 لاکھ روپے کا نفع دیا، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی کاروبار ہے جی،
انہوں نے خریدی چیز نقدوں میں مجھ پر قسطوں پہ بیچی نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے، سنیں میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں، طریقہ یہ، اویس بھائی اگر مثال کے طور پر نقدوں پہ چیزیں لے کے مجھے دیتے ہیں، دوسرے دکاندار کو، تیسرے کو، چوتھے کو دیتے ہیں، میں ان کو آرڈر دوں گا کہ اویس بھائی مجھے فلاں فلاں کپڑا چاہیے، یا بے شک کپڑا یہ مجھے دکھائیں، سمپل بھیجے، میں پسند کروں، پھر یہ خرید لیں، خود مارکیٹ سے جا کے خرید لیں، وہ کپڑا ان کا جو ہے نا بن جائے، یہ اس کے مالک بن جائے، یہ اپنے پاس گودام میں رکھے، سٹور میں رکھے، کہیں بھی رکھے، پھر اس کے بعد مجھے فون کرے جی آپ کا کپڑا جو آپ نے آرڈر دیا تھا آ گیا ہے، آ کے لے لیں. اب جب میں جاؤں گا وہ کپڑا دیکھوں گا، اگر مجھے کپڑا پسند آیا کہ ٹھیک ہے جی ہاں میں لوں گا، اب میں ان کے ساتھ نیا معاہدہ کروں گا، جی میں قسطوں پہ چونکہ کپڑا آپ سے لوں گا، ساری قیمت آپ کو نقد نہیں دوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے دوں گا، آپ یہ بنڈل مجھے کتنے کا دیں گے، یہ کتنے کا، یہ میرے ساتھ نیا معاہدہ کریں گے. یہ کاروبار ہے. انہوں نے پہلے نقدوں پہ خود اپنے لیے خریدا، خود مالک بن گئے، اب میرے ساتھ نیا معاہدہ ہوگا. اچھا اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ مجھے یہ کپڑا پسند نہیں ہے، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ مجھے پسند نہیں، یا میرا ارادہ ملتوی ہو گیا، میں نہیں خریدنا چاہتا، یہ مجھے مجبور نہیں کریں گے، آپ نے آرڈر کیوں دیا، آپ نے مجھے کہا کیوں، اب کچھ بھی آپ لیں گے اور نہیں لیں گے تو مجھے اتنا جرمانہ دیں، نہیں، یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نہ لیں اور کسی پر میں بیچ دوں گا، آپ کو جو کپڑا چاہیے میں پھر دوبارہ دوسرے پھیرے میں لے آؤں گا. یہ کاروبار ہے. بات سمجھ آ گئی جی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جو بندہ قیمت دیتا ہے نا، اس کا نہ کوئی سٹور، نہ کوئی گودام، کچھ بھی نہیں، بس وہ صرف پیسے والا آدمی ہے. تو وہ چونکہ لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں نا جی کہ میں اس سے کہوں گا مجھے 10 لاکھ قرض دو اور پھر آپ کو 12 لاکھ دوں گا تو یہ تو سود ہے، تو چلو اس کو ساتھ مارکیٹ لے جاتا ہوں، چیز میں پسند کروں گا، سودا میں خریدوں گا، پیسے وہ دے دیں گے 10 لاکھ اور میں ان کو بعد میں پھر 12 لاکھ واپس کروں. کہتے ہیں جی تو کاروبار ہے. تو کاروبار کدھر، یہاں دو بے نہیں ہے، بیع دو نہیں ہے، یہاں معاملات لین دین دو نہیں ہے، ایک ہی معاملہ ہے جو میرے اور اس لاہور کے دکاندار ہول سیل ڈیلر کے درمیان، میرے اور اس کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور یہ صرف میرے ساتھ گئے، میری جگہ پیسے دیں گے، انہوں نے مجھے قرض دیا، میں نے ان کو نفع دے دیا. اب دیکھیں نا کتنا معمولی سا فرق ہے. یہی کام اگر میں ان کو یوں سمجھا دوں کہ جی آپ مجھ سے دوسرے تیسرے 10-20 بندوں سے آرڈر لیں، مال خریدیں، بے شک مال ہمیں دکھائیں، چیک کروائیں، ہم پسند کریں گے، خرید کے اپنے پاس کہیں کسی سٹور میں گودام میں رکھ لیں، کوئی دکان خرید لیں، گھر میں کوئی کمرہ 2 کمرے خالی کر دیں، وہاں رکھیں، پھر ہمیں فون کریں آپ کا مال آ گیا، ہمیں پسند آ جائے ہم اٹھا لیں گے، آپ ہمارے اوپر قسطوں پر بیچیں اور اس میں اضافی رقم رکھ لیں. ساری جو قسطوں کے کاروبار کی تفصیل ہے، شرائط ہے ان کے ساتھ، اور اگر ہمیں پسند نہ آئے آپ ہمیں مجبور نہ کریں، آپ کے پاس کپڑا ہے، سارے دکانداروں کو پتہ ہے کوئی دوسرا لے لے گا، تیسرا لے لے گا، چوتھا لے لے گا، اور اگر کوئی بھی نہ لے جس سے آپ لاتے ہیں مارکیٹ سے، ان کے ساتھ بھی یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے واپس کرنی ہوئی بنڈل واپس بھی کریں گے. کیوں جی ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بولے. اب یہ اسی طریقے سے رہن کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں یہ احتشام صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں جی مجھے 5 لاکھ روپے قرض چاہیے. اب یہ مجھے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے واپس کریں گے نہیں کریں گے، تو اعتماد کے لیے یہ کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، رہن رکھتے ہیں. مثلا میری گاڑی ہے 5 لاکھ کی تو ہے ہی ہے، تو وہ میری گاڑی اپنے پاس رکھتے ہیں رہن کہ جی جب آپ مجھے 5 لاکھ واپس کریں گے میں آپ کی گاڑی واپس کروں گا. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہی رہن ہے. لیکن رول کیا ہے رہن کا؟ جو چیز انہوں نے رہن رکھی، وہ گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، وہ گھڑی ہو، وہ موبائل ہو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اس کو احتشام بھائی بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتا. ذرہ برابر فائدہ اس چیز سے یہ نہیں لے سکتے، نہ اس کو خود استعمال کریں گے، نہ رینٹ پہ دیں گے، نہ کسی اور کو استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے لیے دیں گے. وہ میری امانت ہوگی ان کے پاس، اور اس کی حفاظت ان پر ضروری ہے. کھڑے کھڑے اگر ٹائروں میں ہوا کم ہو گئی یہ ہوا بھی بھریں گے، ٹائر پنچر ہو گیا پنچر بھی لگائیں گے، ان کے گھر میں کسی بچے نے میرا شیشہ توڑا یہ وہ بھی لگائیں گے. امانت ہے نا، امانت کی رکھوالی ان پہ فرض ہے. اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے، کپڑا ڈال کے اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دیں گے، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو وہ کھڑی کر دیں گے. اگر انہوں نے ان سے نفع لیا، فائدہ لیا خود یا کسی کو رینٹ پہ دیا، یہ سود ہے. یہ خواہ مخواہ انہوں نے فائدہ لیا نا، ایویں میں تو جب ان کے 5 لاکھ واپس کروں گا یہ مجھے میری گاڑی واپس کریں گے. ہاں اگر یہ میری گاڑی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ مجھ سے اجازت لیں گے کہ جی مثلا مجھے ضرورت ہے، میں گاڑی پنڈی اسلام آباد تک لے جاتا ہوں، تو میں ان کو پھر کہوں گا ٹھیک ہے لے جائیں، لیکن میں رینٹ پہ آپ کو گاڑی دوں گا. آپ جب پنڈی اسلام آباد گاڑی لے کے جائیں گے، پیٹرول بھی آپ کا، گیس کا خرچہ بھی آپ کا، مجھے اتنے پیسے کرائے کے طور پر دیں گے.
ایسا کوئی کرتا ہے؟ بول نہیں رہے آپ. زمینیں رین پہ رکھ لیتے ہیں, زمین میں پھر لگے رہتے ہیں, سال 2 سال 5 سال 10 سال. ادھر جو مالک ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہتا مجھے واپس کرو, اور آگے جس بندے نے رین رکھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہتا, شکر کرتا ہے جتنے زیادہ عرصہ میرے پاس زمین رہے مجھے تو فائدہ ہے. وہ اس میں کاشتکاری کر رہا ہے, وہ اس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ فصل غلے اناج اگا رہا ہے. رین کی چیز کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اب بینکوں کے ساتھ تو ویسے بھی معاملات جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے کہ آپ پیسے رکھ سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں, باقی ان کے ساتھ معاملات جائز نہیں ہیں, وہ سود کے مراکز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم زیورات رکھتے ہیں, رین رکھتے ہیں اور قرض لیتے ہیں. تو بھائی آپ تو قرض لے لیتے ہو, چاہے کسی ادارے سے لو کسی سے لو, وہ آپ کی رین رکھی ہوئی چیز کو کسی الماری میں کسی دراز میں تالا لگا کے نہیں رکھتے, وہ اس کو آگے کاروبار میں چلاتے ہیں جتنے عرصے تک ان کے پاس وہ چیزیں پڑی رہی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی. تو میں نے کہا نا کہ لوگوں نے جائز چیزوں میں گڑبڑیشن کر کے اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق, اور ان میں انہوں نے ناجائز راستے نکال دیے. قسطوں کا جائز کاروبار ہے, اس میں انہوں نے یہ ایک نیا آپشن کھول دیا کہ جی تو کاروبار ہے, اس نے پیسے دیے, اس نے خریدا. اس نے کدھر خریدا آپ نے, اس نے خریدا پھر مجھ پہ بیچا. رین میں جی ہم نے تو رین رکھا ہوا ہے, تو رین کی تو شرعی قوانین ہے اپنے کہ وہ آپ رکھیں, بالکل رکھیں. قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے فرحان مقبوضہ, فرحان مقبوضہ, اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے قبضے میں, لیکن اس کو امانت سمجھ کر اس کی دیکھ بھال آپ کریں گے. ہمارے علاقوں میں نا, پنجاب میں مجھے نہیں پتا, ہمارے علاقوں میں ایک عجیب و غریب طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے. سنیں, میں نے احتشام صاحب سے مثلاً لے لیے 5 لاکھ روپے, ان کو میں نے اپنا کوئی مکان گروی رکھا, رہن رکھا, میرا ذاتی مکان ہے ماڈل ٹاؤن میں. سنیں ذرا, ماڈل ٹاؤن میں, اور ہے بھی نیچے والی پورشن, اوپر دوسری تیسری منزل نہیں ہے. میں نے وہ مکان, بے شک 2 کمروں کا مکان ہے, میں نے ان کے پاس رہن رکھا کیونکہ انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں, اور اب یہ اس گھر کو استعمال کر رہے ہیں, خود رہ رہے ہیں, اور مجھے کرایہ دے رہے ہیں ماہانہ. اور کتنا کرایہ؟ ماہانہ 500 روپے. آپ نہیں سمجھے, انہوں نے میرا مکان رہن رکھا ہے نا, بولے نا, تو استعمال کی اجازت تو نہیں ہے نا. اجازت تب ہوگی جب وہ اس چیز کی یہ مجھے رینٹ دیں گے, کرایہ دیں گے. تو کرایہ پھر کیسے دیتے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں مکان ہے, 2 کمروں کا مکان ہے, بہترین, ایک فیملی کے لیے پورا, اور ماہانہ مجھے 500 روپے کرایہ دے رہے ہیں. کیا 500 روپے کرایہ کا مکان ماڈل ٹاؤن میں کوئی ہے یا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مجھے کرایہ دیں گے نا تو پھر عام رول کے مطابق دیں گے کہ ماڈل ٹاؤن میں اگر ایسا مکان ایسی کسی گلی میں کوئی اور ہو تو اس کا کم از کم کرایہ کتنا ہونا چاہیے. چلو کم سے کم کرایہ اگر 10,000 بھی, یہ مجھے 10,000 کرایہ دیں گے. یہ نہیں کہ آپ صرف 500 روپے مجھے ماہانہ دیا کریں. یہ ایک حیلہ ہے, حیلہ. یہ ایسے ہی حیلہ ہے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو, تو ہفتے کے دن سمندر کا پانی اوپر سے مچھلیوں سے بھر جاتا. انہوں نے نالیاں بنائی سمندر سے, اور سائڈ پہ فاصلے پر حوض بنائے گہرے, اور بس پھر چھوڑ کے چلے گئے. جب ان کو پیغمبر نے, اللہ کے نبی نے, حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم پر یہ کام حرام کیا ہے, تم کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی شکار کیا ہے, ہم ہفتے کے دن جاتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں. وہ تو نالیاں بنی ہوئی, نالیاں بھی انہوں نے ہفتے کے دن نہیں بنائی تھی. حوض جو بنائے, نالیاں جو بنے, ہفتے کے دن نہیں. تو ہفتے کے دن میں نالیوں میں پانی میں مچھلیاں خود بخود آ کے گہرے حوضوں میں گر جاتی ہیں, اتوار کو آ کے ہم پکڑ لیتے ہیں. تو وہ تو واقعی ہفتے کے دن تو بالکل وہ مچھلیوں کی طرف نہیں جاتے تھے, دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے کہ مچھلیاں آ رہی ہے نہیں آ رہی, گر رہی نہیں گر رہی. لیکن حوض انہوں نے بنائے, نالیاں چھوڑ دی, اور پھر اتوار کے دن آ کے مچھلیاں ظاہر حوض میں پھنسی ہوتی نا, حوض میں تو پھنس گئی, تو وہ اس سے اٹھا کے لے جاتے اور کہتے چلو جی پورے ہفتے کا کام ہو گیا. یہ ایسی حیلہ بازی ہوئی. 10,000 سے کم کرایہ نہیں, اور 500 روپے کرایہ دے رہے ہیں, 1,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں. یہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں سے زمینیں لیتے ہیں رینٹ پہ. پر کنال سالانہ آج کے دور میں مثلاً کم سے کم 20,000 روپے ہیں. پر کنال سالانہ مثلاً مثال دے رہا ہوں, کم سے کم 20,000 روپے ہیں. تو وہ کیا کریں گے, رین کے طور پر جو زمین بندہ رکھ لے گا نا, کسی کو قرض دیا ہوگا, پیسے دیے ہوں گے, تو وہ سالانہ اس کو سالانہ پر کنال 1,000 روپے دے گا, صرف اس لیے کہ میرے لیے یہ زمین استعمال کرنا حلال ہو جائے. ایسے حلال نہیں ہوتا. حیلہ وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں کم از کم شرعی طور پر وہ گناہگار نہ ہو. تو گناہ سے وہ تب بچے گا جب اس کا وہ رینٹ, وہ کرایہ ادا کرے جو عام رول میں وہ کرایہ چل رہا ہو. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انتہائی خطرناک اور خالصتاً سود کی اقسام ہیں.
لیکن ہم یا جانے یا انجانے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان چیزوں سے جان خلاصی نہیں ہو سکے گی کہ مجھے پتہ نہیں تھا